حبیب اللہ. اصل میں امتحان بھی ہوتا ہے. اس وقت آپ لوگ کہتے تھے نا کہ غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. میرا مالک امتحان لے رہا ہے کہ کیا یہ بارش کے قطروں سے بھاگنے والے ہیں، اور جو بارش کے قطروں سے بھاگ جائے وہ اپنا خون کا ہدیہ کیسے پیش کر سکتا ہے. اس لیے ذرا بابا سے بلند ذوق پیدا کرتے ہوئے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. سب غلاموں کا بناو، سب غلاموں کا بناو، کر لے سب سے باقی سے. یا رسول اللہ پیاسی آواز ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اس روی اچھی لگی نا اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر زبان پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے. ہر زبان پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے. عاشقوں کی بزم میں وہ منفرد ممتاز ہے. عاشقوں کی بزم میں وہ منفرد ممتاز ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. دعائیں مولا رکھنا خاص تو اس پہ کرم. ہے دعائیں مولا رکھنا خاص تو اس پہ کرم. جس جوان نے رکھ لیا ہے سب غلاموں کا بھرم. جس جوان نے رکھ دیا ہے سب غلاموں کا بھرم. بندگی کا فخر اس پر، بندگی کو فخر اس پر، عاشقی کو ناز گئے. ہر زبان پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے. عاشقوں کی بزم میں وہ منفرد ممتاز ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے ذرا بابا سے بلند. یا رسول خیر. یا
عشق کا جذبہ نہیں ماں سے ہوتا جدا، عشق کا جذبہ نہیں ایمان سے ہوتا جدا، ایک عاشق نے کیا ہے اپنا حق بے شک ادا، ایک عاشق نے کیا ہے اپنا حق بے شک ادا، تم بھی اٹھو اہل ملت، تم بھی اٹھو اہل ملت، ہر طرف آباد ہے عاشقوں کی بزم میں وہ منفرد ممتاز ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، خوش ہوئے اقبال رومی جامی اور احمد رضا، خوشی ہوئے اقبال رومی جامی اور احمد رضا، کر دیا پیدا دلوں میں تو نے عشق مصطفیٰ، کر دیا پیدا دلوں میں تو نے عشق مصطفیٰ، روح عامر اور غازی، روح عامر اور غازی کو بھی تجھ پہ ناز ہے، عاشقوں کی بزم میں وہ منفرد ممتاز ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی عزیزان گرامی اور قادر، ہماری محفل پاک میں حضرت غازی اسلام کے والد گرامی آپ اسٹیج کی رونق بنے ہیں، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم رونق اسٹیج میرے نبی کے تمام عاشقوں، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، دیوانوں اور ممتاز حسین قادری کے مداحوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل میلاد ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے عاشق کے گھر کے سامنے جڑے بھائی جو یہ بارش میں بھیگ رہے ہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ کے بھی اسی طرح بھیگیں گے، ذرا یہ تھوڑا سامنے مجھے چاہیے، خیر ہے کوئی بات نہیں، عاشقوں والا کام ہے نہیں، بسم اللہ بیٹھ جائیں بے شک آگے تھوڑے آ جائیں، جن کو بیٹھے ہوئے تو پیچھے بھی ہیں، یہ ذرا آگے یہ جگہ مکمل کر دیں نا، پتہ چلے یار رسول اللہ کے دیوانے آئے ہوئے ہو محفل میں، آگے آنے دیں، تھوڑا آنے دیں، یہ جگہ فل کر دیں، ایک ایک آرام سے تھوڑے سے حضرات کو آنے دیں، بس باقی حضرات اب تشریف فرما اور جگہ آگے مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی اور قادر، ہر وہ محفل جس محفل میں میرے مصطفیٰ کے لب و رخسار کا تذکرہ ہو، میرے آقا کے حسن و جمال کا بیان ہو، میرے آقا کے تکلم و تبسم کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہو، میرے مصطفیٰ کے سینے و پسینے کا بیان ہو، میرے آقا کے مدینے کی باتیں ہوں، میرے مصطفیٰ کی آل کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، میرے نبی کے غلاموں کے عشق کا تذکرہ ہو، ہر وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید کے اندر میرے اللہ نے اپنے نبی کا وہ کمال بیان فرمایا
کہ حضرت سیدنا جعفر صادق حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات عرض کروں گا. مکے کے اندر وہاں ہر قبیلے کا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا شعروں کا. تو جس قبیلے کا شاعر سب سے مضبوط کلام لکھتا، سارے اتفاق کے ساتھ اس کے کلام کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے. جب تک اگلے سال اس سے بہتر کلام نہ آتا وہ کلام ادھر لٹکا رہتا اور بڑا نام ہوتا کہ یہ فلاں قبیلے کے شاعر کا کلام ہے. یوں ہی وہ لوگ اپنے قبیلے کے قصیدے پڑھتے کہ ہمارے قبیلے کے شاعر کا کلام دیکھو کہ اس کا کلام کعبے کی دیوار سے لٹکا ہوا ہے. جب قرآن آ گیا میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، میرے اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی. میں مری کو مقدر تقریر نہیں سنائی. ہاں ہم وہ خود میں وہ حلوے کھا کے سونے والا مولوی نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے، اللہ کا کرم ہے، غیرت ایمانی عطا فرمائی ہے. اس لیے باجر رب اور مصطفیٰ کے دیوانے بن کے بیٹھو. اللہ اللہ کعبۃ اللہ کے ان در و دیوار کے ساتھ کئی کئی قبیلوں کے کلام لٹکے ہوئے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر قرآن نازل ہوا، ایک دن حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی سورہ کوثر لے کر اسے لکھ کر اسی مقابلے کے اندر تشریف لے گئے. جب سارے شعراء نے اپنا کلام پڑھ دیا، میرے نبی کے چچے کے بیٹے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرب کے بڑے بڑے شاعروں اب ذرا مجھ قریشی کا کلام بھی سنو. میں قبیلے بنو عبد المطلب بنو ہاشم کا فرد ہوں، میری بات بھی ذرا سنو، میرا کلام بھی سنو، ذرا میری گفتگو بھی سنو. اللہ اکبر. جس وقت سارے ہم گوش ہو گئے، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کی سورہ کوثر کو پڑھا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ادھر جناب حضرت جعفر طیار نے اللہ کا یہ کلام پڑھا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی تلاوت کی. سارے شاعر اپنا اپنا کلام لپیٹ کر گھر کو روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. سارے کے سارے شعراء اپنا اپنا کلام انہوں نے سمیٹا لپیٹا چلے گئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، سچ بتا یہ کلام تو نے کہاں سے لایا؟ اور ہمارے سال ہا سال کی محنت ایک طرف، یہ تیرے دو جملے ایک طرف، بتا یہ کلام کہاں سے آیا اور کیسے تو نے لکھا ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا یہ میرا کلام نہیں، یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب محمد پہ اتارا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قائد شباب اسلامی پاکستان. اب اس آیت کے اندر ہے کیا؟ یہی ہمارا عنوان ہے، یہی عاشقوں کا کلام ہے. مالک ارض و سما فرماتا ہے أعطيناك الكوثر. اور مدنی حبیب ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یہ کوثر کثرت سے فعل کا وزن ہے جس کا معنی بنتا ہے کثرت کی کثرت. اب معنی بنے گا میرے حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، وہ کثیر دیا ہے. ہم نے آپ کو
ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے سونا تھوڑا نہیں دیا، ہم نے کثیر دیا ہے، علم دیا ہے تھوڑا نہیں کثیر دیا ہے، حسن دیا ہے تھوڑا نہیں کثیر دیا ہے، طاقت دی ہے تھوڑی نہیں۔ بسم اللہ، تھکے بیٹھے اسی محفل سے آئے ہو؟ یہ سامنے والوں کا جذبہ بڑا عجیب ہے اور آپ بالکل تھکے ہوئی کمپنی بیٹھی ہوئی ہے۔ اے میرا سونا مدنی، ہم نے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے وہ قلیل نہیں دیا، ہم نے تجھے کثیر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے سابقہ نبیوں کو جب معجزے دیے، کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 5، اور میرا مدنی وہ جب تیری باری آئی ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک تجھے خود سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ ہم نے تجھے تھوڑا نہیں دیا، ہم نے تجھے امت دی تو تھوڑی نہیں دی، عاشق دیے تو تھوڑے نہیں دیے، امت دی تو تھوڑی۔ اور یہ میرا نبی ہے یار، میرے رسول کی نگاہ انتخاب ہے۔ پڑھنے پہ آئے تو جبے کبے والے مولوی ایک طرف رہ جائیں، نگاہ محمد چننے پہ آئے تو پولیس والوں کو چن لیتی ہے۔ جیوے 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 نہیں یہ نہیں، یہ تھکی ہوئی آواز نکال رہے ہو اس عاشق رسول کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کی صفوں میں بھی جس کا ادب اور احترام موجود ہے، ایسے نہیں۔ جیوے 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 آتیناک الکوثر، میرے مدنی حبیب، ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، ہم نے آپ کو کثیر دیا ہے۔ کتنا دیا جی؟ امت دی، عاشق دیے، علم دیا، حکمت دی، آل دی، معجزے دیے، حسن دیا، طاقت دی، کمال دیا، عزت دی، شہرت دی، عظمت دی، رفعت دی، سونا دی، جو کچھ تجھے دیا ہم نے یہ گن نام کے نہیں دیا، اپنی شان کے مطابق تجھے کثرت عطا فرمائی ہے۔ زندہ باد شباب اسلامی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنیے حبیب، ہم نے تجھے تھوڑا نہیں دیا، کتنا دیا؟ بس جلدی سے، میں محبت کی طرف آ رہا ہوں۔ تھوڑا نہیں دیا، کتنا دیا؟ آئے ہائے ہائے، میرے رسول کی کثرت دیکھو، سونا میرے نبی کی کثرت دیکھو، اللہ نے جو میرے رسول کو عطا فرمائی ہے۔ میرا نبی اگر بولے نا تو پھر بھی معجزہ ہو جاتا ہے، میرا نبی دیکھے تو پھر معجزہ ہو جاتا ہے، میرا نبی سنے تو پھر معجزہ ہو جاتا ہے، میرا نبی اشارہ کرے تو پھر معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین حرکت میں ہے، یہ زمین جب گھومتی ہے نا جی، تو پھر یہ گھوم کر جب سورج کے سامنے آتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ ہے سائنسدانوں کا نظریہ۔ فلسفہ والے فلاسفہ وہ کہتے ہیں نہیں، زمین نہیں گھومتی، بلکہ یہ سورج آسمان میں فٹ ہے جس طرح یہ انگوٹھی نگینے میں فٹ ہے۔ یہ سورج گھومتا ہے اور جب یہ گھوم گھوم کے سامنے آتا ہے تو دن، اور جب پیچھے جاتا ہے تو یہ کس کا قول ہے؟ فلسفہ والوں کا۔
اور اسلام کہتا ہے سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے. سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے. تو بس سنیے، زمین گھوم کر سورج کے سامنے آئے تو دن، گھوم کر پیچھے چلی جائے تو رات، یہ سائنس والے کہتے ہیں. اور سورج پورا نہیں گھومتا بلکہ سورج کے ساتھ آسمان بھی گھومتا ہے. جب وہ گھوم کر زمین کے سامنے آئے تو دن اور پیچھے چلے جائے تو رات. یہ فلسفہ والوں کا نظریہ ہے. ارے بابا، اپنے نبی کی انگلی کے اشارے کی طاقت بتانے لگا ہوں. میرا نبی بیٹا ہے مکہ مکرمہ میں، میرے مصطفیٰ بیٹے سرزمین عرب کے اندر، اور میرے آقا سے مکہ مدینہ طیبہ میں سرزمین عرب کے اندر میرا نبی بیٹے ہیں. آپ کے غلام کی نماز رہ گئی ہے. سبحان اللہ. بھائی مختصر عرض کر رہا ہوں. میرے نبی کے غلام کی نماز رہی. میرے رسول نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آ گیا. اب بظاہر تو یہ سبحان اللہ کر دیتے ہو کہ بس اتنا کافی ہے، لیکن اے میرے نبی کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، یہ اتنا سا کمال نہیں. اگر سائنس والوں کا نظریہ لیں تو نبی کے اشارے نے کیا کیا؟ زمین گھوم کے پیچھے چلی گئی تھی، اشارہ کیا زمین کو واپس گھما کے رکھ دیا ہے میرے نبی. بھائی سائنس والے یہی کہتے ہیں نا، گھوم کے گئی. اچھا، آج ملا جی سے پوچھو، کسی بڑے پیر سے پوچھو، بڑے طاقتور سے کہو یہ چلتی ہوئی چکی کو ذرا پیچھے تو پلٹا. اشارے سے نہیں کہتے، ہاتھ لگا کے پلٹا دے. وہ کہے گا اگر ہاتھ ڈالا ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، انگلیاں رگڑی جائیں گی، ہاتھ خراب ہو جائے گا. ارے میں اور تو چکی کو واپس نہیں کر سکتے. میرا مدینے کا سلطان چلتی ہوئی زمین کو روک بھی رہا ہے، پھر واپس بھی پلٹ کے لا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور اگر فلسفہ والوں کی بات مانے کہ یہ سورج نہیں چلتا بلکہ آسمان چلتے ہیں یہ دن اور رات کے وقت، تو پھر ذرا کمال دیکھو میرے نبی کا. اشارہ کر کے میرا نبی عالم افلاک کو پٹا کے رکھ رہا ہے. اور جس کے اشارے میں اتنی قوت ہے اس کے بازو میں کتنی قوت ہوگی. سبحان اللہ. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تو شاہ خوب نہ مری قوم میں تقریر کا دن ہی سنائی. یار امتحان ہو رہا ہے نا عاشقوں کا انشاءاللہ. ہاں، اور یہ مائک کا مسئلہ ہے، وگرنہ میں نہیں ڈر رہا یہ پانی سے. تو شاہ خوبا، تو جان جانا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میرے نبی جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ اونچا بولیے، نہ آیا ہے اور نہ سکتا ہے، کیونکہ میرا نبی کثرت والا ہے. اچھا ایک حدیث سنو، بخاری کی ہے، اس لیے حوالہ بخاری کا دے رہا ہوں کہ بابا کسی کو بخار نہ آ جائے نا، اس لیے بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. مجھے شاید بعد میں یاد نہ رہے، کوئی نکما بھی ہو میرے نبی کی نظر اس پہ پڑ جائے نا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، یہ پہلے سے تقدیر الہی میں سیٹل ہوتے ہیں. یہ میرے غازی ممتاز قادری کا کارنامہ حادثاتی نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے اس گھر کو چنا، اس خاندان کو چنا، پھر میرے اللہ کے حبیب کی نگاہ کرم اور لطف و عنایت نے میرے مصطفیٰ کے اس غلام پہ اپنی کرم، آقا حضور کی نگاہ کرم نے اس کو اتنا عرصہ پالا. اسٹیج کی توجہ کے لیے
مجھے کل ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ خادم حسین رضوی، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو مجھے فون آیا تو آپ نے مجھے فرمایا جی کہ میں رات کو آپ کو ایک بات نہ بتاؤں. میں نے کہا حضور بسم اللہ. فرمانے لگے میں رات کو ایک جگہ محفل میلاد میں تھا اور محفل تھی جسٹس نذیر جو ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جسٹس ہے. بولا جی اس کے گھر میں محفل میلاد کی، میں نے تقریر کی، عاشق مصطفیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا تو میرے بعد جسٹس صاحب کھڑے ہوئے. جسٹس صاحب نے اپنی تقریر جو کی اس میں انہوں نے جو ایک واقعہ بیان کیا، ذرا وہ آپ کی نظر میں بھی کر دیتا ہوں. جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے راولپنڈی کے کوئی ریٹائرڈ کرنل ہیں، ان کے تعلق والے، ہمیں نہیں معلوم وہ کون ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ریٹائرڈ کرنل ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا کہ گورنر کے اسے قبل ایک دن میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجمع لگا ہے اور دھوم ہے اور ہلچل ہے اور گہما گہمی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ گہما گہمی کیسی؟ جواب آتا ہے کہ غوث الثقلین تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. بھائی غوث پاک آ رہے ہیں. کہا ہم بھی ہمتن ہوش ہو کے آ رہے ہیں. بولا اتنے میں دیکھا کہ ایک پیاری سی سواری آ رہی ہے، نور والی سواری. سبحان اللہ. اور جیسے جیسے وہ سواری اس مجمع کے قریب آ رہی ہے نور بن رہا ہے، نور پھیل رہا ہے، سبحان اللہ. نور پھیلتا جا رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سواری والے یعنی غوث پاک کے کندھے پہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے؟ چھوٹا سا بچہ. کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ بچہ جوان ہو گیا. یہ خواب تھا، میں بیدار ہو گیا. 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، بریکنگ نیوز آئی، گورنر کو اس کے گارڈ نے کھڑکا دیا. بلا میں نے کہا یار ٹھیک ہے چھوڑو. کرنل صاحب کہتے ہیں یہ جسٹس نے اپنے گھر میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جہاں بڑے بڑے جج اور وکلاء بیٹھے تھے وہاں سنایا کہ جناب جب میں نے دیکھا اگلے دن جب اخبارات میں خبر چھپی کہ گورنر مارا گیا تو میں نے وہاں ایک تصویر دے دی. میں نے غور کیا کہ کس نے مارا. اوپر لکھا تھا ملک ممتاز حسین قادری جس نے گورنر کو مارا. کرنل کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے جھٹکا لگا کیونکہ یہ وہی ممتاز ہے جو غوث اعظم کے کندھے پہ سوار آیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جیوے 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 جیوے. فرماتے ہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا میرے ذہن میں بس اس کا نقشہ تصور تصویر موجود تھی. جب اخبارات میں دیکھا تو یہ وہی تھا کہ جب بچے سے بڑا ہو کر غوث اعظم کے کندھوں پہ میں نے سوار دیکھا. میں سمجھ گیا اور چونکہ یہ قادری تھا نا تو میرے غوث پاک نے، میرے غوث الثقلین نے اپنی نگاہ کے اندر بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی نگاہ کرم اس پہ رکھی اور پھر اتنا بڑا کام کروایا کہ جیسے میرے محترم ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے اور بڑے بڑے پیروں کو ہم غازی کی جوتیوں میں قربان کرنے کو تیار. عزیزان گرامی القادر، یہ مقدر اور عشق کے سودے ہوتے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے مصطفیٰ ایک دن فرماتے ہیں حدیث بخاری کی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ بخاری کی حدیث. میرے مدنی کریم فرماتے ہیں او سننے والوں میرے غلاموں، اوتی تم مفاتی کا خزائن دنیا، نے مجھے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. اللہ نے مجھے کائنات کے سارے خزانوں کا، کائنات کے خزانوں کا کون فرماتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا.
ذہن حاضر ہے؟ سب کا ذہن حاضر ہے؟ سارے خزانے نبی کے پاس. اور اختصار کرتا چلوں، بہت سارا آپ کا امتحان ہو گیا. میں کوشش کر رہا ہوں اس حدیث کو سنا کر اجازت چاہوں. آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. کیا کیا؟ بولو بولو بولو، کیا کیا بھائی؟ کیا کیا؟ خزائن کبریٰ کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح کا خزائن دنیا، اوتی تو مفاتیح کا ربح، اوتی تو مفاتیح کا نبوت، اوتی تو مفاتیح کا عزت، اوتی تو مفاتیح کا دنیا والآخرہ. مجھے دنیا آخرت بخشش عزت شہرت ہر چیز کا جو خزانہ ہے اللہ نے اس کی چابیاں مجھ محمد کے ہاتھ میں دے دی ہے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کے خزانے کوئی رستے میں پڑے ہوئے نہیں کہ جو پوچھا اٹھا کے گیا اور اٹھا کے لے آیا. اور چابیاں حضور کو دی تو چابیاں کس کی ہوتی ہیں؟ تالے کی ہوتی ہیں نا. ابے چابی کس کو لگتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور ابلق گھوڑے پہ پورا چابیاں لاد کے لائے. میں نے پوچھا جبریل کیا لائے ہو؟ یا نبی اللہ یہ سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں رب نے آپ کو عطا. ایک دن میں نے تقریر کی تو ایک صاحب مجھے چٹھ لکھنے لگے، آپ کہتے ہو نبی کائنات کا مالک ہے، یا مالک کی بات نہیں ہے تو چابی کی بات ہے. میں نے کہا بے پگلے، اور جب کوئی مکان کا سودا کرتا ہے تو کیا رسے میں مکان باندھ کے دیتا ہے یا گھر کی چابی دیتا ہے؟ اور جب کوئی کار کا سودا کرتا ہے تو کیا کار کو تھیلے میں ڈال کے دیتا ہے یا چابی دیتا ہے؟ کہا جی چابی دیتا ہے. تو میں نے کہا مالک نے سارے خزانوں کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر بتا دیا میرا یار مالک و مختار ہے، جسے دل آئے دے دے، جسے دل آئے روک سکتا ہے. ایک سیکنڈ، چابی ہوتی ہے، ابے بولو یار، چابی ہوتی ہے تالے کی. اچھا آپ نے سودا لینا ہے دکان سے، دکان بند ہے. آپ نے سودا لینا ہے دکان سے، دکان بند ہے، دکان کو تالا لگائے. عزیزان گرامی القدر، آپ نے تالے کو توڑنا ہے، پرچہ ہو جائے گا. تھانے والے ویسے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. 109 تو ان کے پاس ہے ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو صاحب یہ تالا آپ نے توڑا، پرچہ چوری کا. تو مجھے بتاؤ شریف لوگوں کا کیا کام ہے؟ اگر تیرے کو بھائی سودا چاہیے نا دکان کا تو چابی والے کو ڈھونڈ. ابے چابی والا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا وہ عباسیہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. یہ پیچھے کھڑے ہو گیا، چاچا جی میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، سودا لینے دکان سے، دکان ہے بند، ذرا آئیے نا، ذرا لگائیے تالے کو چابی، کھولیے دکان، مجھے دیجیے سودا. پتا چلا شریف لوگوں کا کام ہے اگر کچھ چاہیے جہاں لگا ہو تالا وہ ڈھونڈتے ہیں چابی والے کو، وہ ڈھونڈتے ہیں چابی والے کو، وہ ڈھونڈتے ہیں چابی والے کو. وہ خود جا کر اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے. تو سنو، میرا مالک کہتا ہے میں نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے یار کو پکڑا دی ہیں، محبوب کریم کو پکڑا دی ہیں. تو خزانوں کی چابیاں میرے نبی کے پاس ہیں. اب سنی سے کہا جاتا ہے تو ہر بات پہ نبی نبی کیوں کرتا ہے؟ نبی نبی کیوں کرتا ہے؟ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ بھر تو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. نہ نہ میرے خیال میں مجھے ترنم لگانا پڑے گا. بھر دو جولی میری یا نبی جی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جولی ہاں لوٹ کر میں نہ، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی. تو سنیے گرامی المرتبت سامعین، سنیے چابیاں میرے نبی کے پاس. اب سنی عقل والا، سنی شریف
بدماش ڈاکو چور نہیں، سنی شریف مسلم شریف، ہم مسلمان شریف لوگ ہیں، سنی شریف لوگ ہیں، تو شرافت ہے ہماری، ہم نے کہا چابیاں ہوتی ہیں تالے کی، تالے لگے ہیں اللہ کے خزانوں کے آگے، تالے لگے ہیں اللہ کے خزانوں کے آگے، لیجئے اب کیا کریں؟ آواز آئی چابی والا ڈھونڈ، تو ہم نے دیکھا چابی والا میرا محمد، تو اب سمجھ آئیے کہ ہم نبی کے سامنے جھولی کیوں پھیلاتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب۔ تو میرے رسول کے پاس جو بھی جا کے مانگو میرا نبی دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے آتا ہے نا کل کوثر، ابھی بس ہم کوئی گن کوئی نہیں دیتا۔ اچھا جی، ایک کثیر ہوتا ہے ہمارا، سمجھ آئے؟ کثیر پھول ہیں یہ، اور غریبہ جانے ہم پوچھو سنگیا زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ کہتا سونے کروڑ روپے، بہت زیادہ۔ اے ساڑھے زرداری دی ایک چائے، اور یہ ہمارے صدر پاکستان کی ایک چائے ہے نا، یہ ایک چائے کے اوپر کروڑ روپے لگا دیتے ہیں۔ تو ایک کثیر ہے میرا تیرا، ہمارے لیے کروڑ روپے بھی بڑا کثیر ہے، زرداری کے لیے کوئی خرب شرب کوئی ڈالر والا ہے۔ اچھا لیجئے، اور جو پورے پاکستان کا بجٹ ہے وہ امریکہ کی ایک کمپنی کا بجٹ، تو جو اوباما ہے نا صدر ان کا، اس کا کثیر بہت بڑا۔ اب ذرا غور کر، توجہ کر، میرا کثیر میرے لیول کا، تیرا کثیر تیرے لیول کا، وزیر کا کثیر وزیر کے لیول کا، صدر کا کثیر صدر کے لیول کا، اور سپر پاور دنیا کی امریکہ ان کا کثیر ان کے لیول کا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار جو امریکہ کا بجٹ ہے وہ کتنا ہے، بہت زیادہ، گن ذرا، مساف کیسے گنوں، بہت زیادہ ہے۔ اب غور کر، امریکہ، برطانیہ، پاکستان، پوری کائنات، میرا اللہ فرماتا ہے یہ تیرے لیے کثیر ہے، بتاؤ دنیا قلیل، میرے لیے قلیل ہے، میرے لیے قلیل ہے، تیرے لیے یہ کثیر۔ تو دوستان عزیز، جب ہمارا پوری کائنات کے یہ سارے میرا مالک فرماتا ہے یہ میرے لیے قلیل ہے، تو جب رب کا قلیل اتنا بڑا ہے تو رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کو قلیل نہیں دیا، کیا دیا ہے؟ اونچا بولو، کیا دیا ہے؟ اچھا جی، کثیر دیا ہے میرے اللہ نے میرے نبی کو۔ بس ایک صحابی ہے نا، جنگ لڑ رہے ہیں، ہائے ہائے اے اوہی واقعہ نے جو اس پرلے پلاٹا میں سنایا سی، ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ میرے مدنی کریم جنگ بدر میں صفیں بنا رہے ہیں، سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صفیں ترتیب دے رہے گے، دو شہزادے دو نوجوان ہاتھوں میں تلواریں پکڑے ہوئے آپ کے قریب آئے، قریب آ کر بازو کا ٹونکا مارا۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے توجہ نہ کی کہ یہ بچے ہیں، پھر انہوں نے مجھے پکڑ کے جھڑکا، اوے چچا، میں نے پوچھا بولو بچوں کیا کہتے ہو؟ پوچھنے لگے آئے نا ابا جہل، ارائیت ابا جہل، او چچا کیا تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے سر سے لے کر پاؤں تک ان کا حلیہ دیکھا، میں نے ان کے سراپے کا جائزہ لیا، میں نے پوچھا بچہ
پوچھ رہے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ کیوں سوال کر رہے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ عرض کرنے لگے چچا سمعنا انہو سب رسول اللہ، اور ہم نے سب رسول اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ مردود ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے۔ او چچا آج گھر سے نکلے ہیں یہ سوچ کر نکلے کہ کیا کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب بھاری کا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اسے ناری کو۔ چچا ہم نے قسم کھائی ہے مریں گے یا اس مردود کو ماریں گے۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے میں نے کہا یہ بچے ان کو اپنے سر سے ڈالو۔ میں نے کہا وہ جو سامنے لمبے قد والے ہیں نا وہ جو صفحے میں یہ بچے بجلی کی طرح لپتے، ابو جہل کا تکبر غرور خاک میں ملا دیا، باس کو کھڑکا دیا صاحب۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہر جگہ میں جلسے میں یہ بات بتاتا ہوں، فیصلہ جو عدالتیں کریں گی وہ ہوگا، میرے غازی کے متعلق جو سلسلہ ہوا وہ ہوگا، وہ دیکھی جائے گی۔ اس ملک میں اگر امریکن کتا ریمنڈ وہ 3-4 پاکستانیوں کو قتل کر کے اس کے ایجنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نکل جائے، صرف پیسج دے دیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بچوں، اگر تم 3 مسلمانوں کے قاتل اس کافر کو چھوڑو گے ہم بھی مطالبہ کریں گے تو گستاخ کے قاتل عاشق رسول کو چھوڑو۔ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام کی خاطر، جان بھی حاضر، آقا تیرے نام کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ ایک فیصلہ وہ ہے جو دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے نا، عوام کی عدالت میں، وہ ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں یار باقی فیصلوں کی بات بعد میں، ذرا یہ بھی تو ایک یودل القبول کا بھی تو اللہ کے نبی نے قانون بیان کیا ہے نا، ایک دستور بیان کیا ہے نا، تو یہ بتاؤ، میں نے چیلنج کیا ہے پورے پاکستان کی ایک مسجد بتاؤ جس میں اس ملعون گورنر کے لیے مسجد بتاؤ، ایک مسجد بتاؤ، سیاسی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک سیاسی ہے بڑا، میں نام نہیں لیتا، پھر رولے پڑتے ہیں، پشاور کا بہت بڑا ان کا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تم بھی تو گئے تھے ادھر؟ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم کھڑا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا یا اللہ اس مردود کو اور بھی آگ میں ڈال۔ میں نے کہا یار تو پھر گئے کو کہتا یار کی کریے اور پارٹی کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے کون سا کہا یا اللہ اس کو بخش، میں نے تو کہا یا اللہ۔ تو سنیے کیا بات کر رہا تھا۔ پورے پاکستان کی ایک مسجد دکھاؤ جس میں صوبے کے سب سے بڑے آئینی حکمران کے لیے بخشش کی دعا کی گئی ہو۔ ہم تمہیں لاکھوں مسجدیں دکھاتے ہیں جہاں صبح و شام میرے غازی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی عظمتوں کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی رہائی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ایک شخص نے یہ نظم لکھی ہے میرے غازی کی، یہ میرے جیب میں پڑی ہے، یہ ایک جسٹس نے لکھی ہے۔ ابھی مجھے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنا ہدیہ پیش کیا کلام کا، کراچی سے لے کے خیبر تک شعراء میرے غازی کو نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، علماء اپنی تقریروں میں غازی کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وہ کلام اور یہ میرا غازی جو ہے نا، یہ گسوٹی ہے، اس گسوٹی پہ سارے پرکھے جا رہے ہیں، کیڑا 1 نمبر ہے تو کیڑا 2 نمبر ہے۔ بالکل گرنٹی سے کہتا ہوں، کدھر گئے وہ مولوی جو سینہ تان تان کے کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟
میں صرف اور کچھ نہیں کہتا، ان وکلاء کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کو نہ یہ غازی کے گھر والے کچھ دے سکتے ہیں نہ ہم. ہمیں تو اتنا پتا ہے جو نبی کے عاشق کا چاہنے والا ہو میرا مالک خود اس کا چاہنے والا ہوتا ہے. تو عاشقوں ممتاز قادری سے پیار کرنے والے ہو سارے، جو سچا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جھوٹیاں تے خدا دی لعنت ہوندی ہے. تو تمہارا کیسا پیار ہے یار؟ ہمارا محبوب جو ہے وہ جیل میں ہے، ہم ہفتے بعد اس کو سلام کرنے میں نہیں جا سکتے ہیں یار. اے بچو ادھے بولے ہو، بے ایمانی نہ کرو. ہاں ہم دیکھ لیں گے، میں ادھر ہی ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے. اور کچھ نہیں کہتا، مزہ آ جائے جب غازی صاحب کے وہاں پیشی ہو نا، ہم اپنا مزہ لوٹ کے اپنے نعرے لگا کے اپنا رانجا راضی کر کے واپس آ جائیں. جیوے جیوے غازی جیوے، جیوے 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 جیوے. آپ اتنے ہزاروں لوگوں، میں اپنے سیدی اپنے مرشدی حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دعا کرو اللہ ان جیسا جذبہ ساروں کو عطا فرما دے. بے لوث خدمت دین کی اس بڑھاپے میں بھی اس دن کوئی بات چلی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میں غازی کی جوتیوں پر بڑے بڑے مولویوں کو قربان کرنے کو تیار. تو انشاءاللہ جذبہ ہمارا سچا ہے. تحریک بہت طویل ہے، یہ کوئی مہینے 2 مہینے سال کا کام نہیں. عاشقوں عشق کے امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھک ہار کر آپ لوگ پیچھے رہ جاؤ. اور یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی شخص مقبول ہوگا جو منزل تک جائے انشاءاللہ. تو بات کر رہا تھا اس عاشق نوجوان کی. ابو جہل کو مارا، گرا دیا، اس کے بچے نے آیا، اس نے آ کر حملہ کیا، بازو کٹ گیا. جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ ختم ہوئی. توجہ، نبی کا صحابی بازو، میرا بازو کدھر گیا؟ اوہو یس، بازو ملا، بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑا. لیجئے رسول کا صحابی جا رہا ہے. کدھر جا رہے ہو؟ نبی سے جڑوانے کے لیے جا رہا ہے. کدھر جا رہے ہو؟ آقا سے بازو جڑوانے جا رہا ہوں. اب ذرا غور کرو، صحابی کی عقیدت دیکھو، صحابی کا عقیدہ اور ایمان دیکھو. انہیں پتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن بازو اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں یا نبی اللہ کٹ گیا ہے. میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں، کیونکہ رب نے کوثر جو عطا فرما رکھی ہے. میرے کریم نبی نے بازو پکڑا، اپنی جگہ پہ بازو لگایا. میرے سرکار نے لوہا پہ دہن لگایا. صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے دیکھتے دیکھتے صحابی کا بازو چھڑ گیا، اسی طرح مضبوط. اس میں ہاتھ پکڑی، ہاتھ میں تلوار پکڑی. ہم پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی سے میں نے اپنا بازو جڑوا لیا ہے. حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، جسے چاہو صحت دے دو، جسے چاہو عزت دے دو. یہ بڑے کرم کے ہیں یار. یہ جو گھر ہے، ایک منٹ، یہ جو گھر ہے یہ کس کو پتا تھا یہ کس کا گھر ہے؟ صرف محلے والے رشتہ داروں کو ہی پتا تھا نا جی. ملک بشیر صاحب کون ہے، ملک دل پذیر صاحب کون ہے؟ ان کا ایک بیٹا ہے جی جو پولیس میں ہوتا ہے، یہی پتا تھا نا. اللہ کی عزت کی قسم آج اس گھر کے مکینوں کی دھڑکنوں کے ساتھ کروڑوں مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے. اور یہ صرف اور صرف میرے رسول کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے. یہ اس غازی کے عشق رسول کا فیض ہے. اور میں کہتا ہوں ملکو، اللہ نے تمہیں عزت عطا فرما دی ہے غازی کے صدقے. اوے ہمیں تو اس غازی کی گلی سے بھی پیار ہو گیا ہے یار. اوے غازی کی
کیونکہ محبوب کی گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے، محبوب کے شہر سے بھی پیار ہوتا ہے۔ غازی کی گلی سے پیار ہے یا نہیں بھائی؟ غازی کی گلی سے پیار ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ تاثیر کے بیٹے نے اخبار میں لکھا تھا کہ ایک مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں غازی ممتاز کے نام سے سڑک کا نام رکھیں گے۔ بچہ جی آج اعلان کرتے ہیں ہم رکھ دیا ہے ہم نے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے زور سے بولا۔ آج کے بعد یہ جو گلی تھی مسلم سٹریٹ، اس گلی کی پوری دنیا میں پہچان میرے غازی کا گھر ہے، میرے غازی کی شخصیت ہے۔ آج کے بعد یہ جو گلی ہے یہ اس کا نام ہم چینج کر کے مسلم سٹریٹ کے بجائے غازی سٹریٹ رکھتے ہیں۔ کیا جو اس کی حمایت میں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے اس گلی کا نام، اس گلی کا نام، خدا کی عزت کی قسم مسلم ٹاؤن والوں، اس گلی میں رہنے والوں، تمہیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور میرے غازی کی نسبت ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پاکستان کے کسی کونے میں جاؤ، اپنا تعارف نہ کروانا، یہ کہنا غازی کے پڑوسی ہیں، دیکھنا لوگ تمہارے ہاتھ کیسے چومتے ہیں تمہارے پاس۔ تمہیں بھی سلام ہو کہ تم اس کے محلے میں رہنے والے ہو۔ تو کیا خیال ہے اس گلی کا نام؟ ہم نے بورڈ بنوا لیا، انشاءاللہ بورڈ باہر لگ جائے گا۔ اور اگلا اعلان کری روڈ، کری روڈ نہیں، غازی ممتاز روڈ۔ گج کے بولو کون سا روڈ؟ اونچا بولو کون سا روڈ؟ اس علاقے کا سب سے بڑا روڈ یہی ہے نا، تو چونکہ ہم علاقے کے مکین ہیں، ہماری مرضی ہے ہم جس کے نام پہ لگائیں، ہمارے احترام اور اس کی نسبت سے ہے۔ تو کوری روڈ کا نام، کوری روڈ کا نام غازی ممتاز روڈ۔ جو اس علاقے میں رہنے والے ہو آج کے بعد اپنی دکانوں پہ غازی ممتاز روڈ لکھو۔ اور یہ جو مارکیٹ والے ہو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ لکھنے والے بنے پینٹر میں بھیجوں گا، یہاں ہر گلی کے کونے نکر میں لکھو غازی سٹریٹ۔ کیا لکھنا ہے؟ ہر بندہ اپنے پتے پر اپنے گھروں پہ حضور کی محبت کرنے والا وہ مسلم سٹریٹ کے بجائے کیا لکھے؟ اور خطوں پہ بھی جب کوئی ایڈریس لکھواؤ، کہیں ڈاکومنٹس پہ ایڈریس لکھواؤ غازی سٹریٹ، کیونکہ یہ غازی کو، اس گلی کو ساری دنیا جاننے لگ گئی ہے۔ مسلم سٹریٹ کیڑی پتہ کو غازی سٹریٹ کیڑی ملک ممتاز قادری دے کرے والے۔ تو انشاءاللہ ان قریب ہم بہت بڑا فنکشن کریں گے، پوری روڈ چوک میں جائیں گے، وہاں بڑے بڑے انشاءاللہ بورڈ لگائیں گے جس پہ اپنے غازی کے نام پہ سارے روڈ کا نام رکھیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہونا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ تیار ہو، انشاءاللہ 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 پوری روڈ کا نام پوری روڈ کے بجائے کیا ہوگا؟ اور انشاءاللہ ہر طرف لکھو، اپنی دکانوں پہ چیکنگ کرو غازی ممتاز روڈ اور یہ غازی سٹریٹ۔ تو پھر ذرا میں پھر نہ غازی کی بارگاہ میں آ جاؤں، کاش کہ آج اگر غازی یہاں ہوتا نا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا، میرا غازی دیکھتا کہ رسول کے عشق کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا نبی، میرے نبی کا عشق بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس علاقے میں یہ محفل ہوتی تھی، نکی جی اے گلی بھی نہیں پڑھنا، کیوں جی یہ گل ہے ایسے ہی ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تو یہ میرے ویسے آج دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ عشاق مصطفیٰ ہیں، بارش میں بھی انہوں نے اپنے غازی کی محبت کو نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے سب غلام کر لے سب طیبہ کی سے، یا میں
غازی برادران اور ان کے محلے کے ان نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے غازی، چونکہ وہ بھی میں اسی گلی میں محفل میلاد سجایا کرتے تھے، ان کی اس یاد کو تازہ کیا ہے۔ شباب اسلامی پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ فقیر کا اعلان ہے، انشاءاللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کو بالخصوص ہماری اس محفل میں عاشق خیر الانام حضرت محترم جناب فخر الزمان عادل صاحب تشریف لائے، فیاض الحسن چوہان، ویسے جنا مچائے میں نے دیکھا ہے، میری ویسے میں چپلوسیاں نہیں کرتا آپ کو پتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم خدا کی عزت کی قسم جو میرے غازی سے پیار کرتا ہے میں اس کی جوتیاں سر پہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ ہمارے دل سے پوچھو تو جو میرے غازی کے مہمان آئے ہو، میرے نبی کے مہمان ہو، ہم سر آنکھوں پر آپ کی قدر کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں ہمارے تشریف لائے ہوئے سیالکوٹ سے مہمان